کے اوپر وار کیا گیا اور پاکستان کی جغرافیہ کو 5 اگست 2019 کو ایک زبردست ٹھیس پہنچائی گئی۔ کشمیر جس کے اوپر ہندوستان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جب پاکستان نیوکلیئر بھی نہیں تھا، ابھی 1965 کی بات ہوئی، 6 ستمبر کی بات ہوئی، 7 ستمبر کا بہترین دن کا انتخاب ہوا، اور یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کی حفاظت کے لیے بارڈر کے اوپر لوگوں نے سفید گھوڑوں کے اوپر ملبوس، سفید کپڑوں میں ملبوس لوگوں کو تلواریں اٹھائے جاتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ ہم جہاد پہ جا رہے ہیں۔ اور خود ہندوستانی پائلٹ کہتے ہیں کہ جب ہم راوی کے پل کے اوپر حملہ کرنے آئے تو ہمیں ایک پل کی جگہ 6 پل نظر آتے تھے۔ جب ہم گولے پھینکتے تھے تو وہ گولے جس جگہ پھینکتے تھے اس سے دوسری طرف جا کے وہ ناکارہ ہو جاتے تھے، پھٹتے ہی نہیں تھے۔ یہ اللہ کی مہربانی نہیں، یہ اس کی نصرت نہیں، یہ وہ وعدہ نہیں جو 313 کے ساتھ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پیٹھیں اور ماتھے داغ کے بھیجے کہ یہ لو اے بندے، میری نصرت تیرے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ آج پاکستان کو جغرافیائی طور پر، دفاعی طور پر شکست نہیں دی جا سکتی، لیکن دوسری طرف نظریات کے اندر ہم نے لوگوں کو تقسیم در تقسیم کرنا شروع کیا، اور اس تقسیم میں ہم اس عمل پہ پہنچے کہ جہاں پہلے سیاسی تقسیم تھا وہاں مذہبی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لوگوں کو تفرقے کے اندر ڈال دیا گیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی نفی کرنے کی کوشش کی گئی، لوگوں کے نظریات کے ساتھ کھیلا گیا، اور آج نظریات کو اس مقام کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا کہ اس مینار پاکستان کے سامنے یہ عظیم الشان بادشاہی مسجد، جس کے اندر ایک ناپاک شخص نے استبل بنا لیا، ایک ایسے ظالم نے جس نے قرآن پاک کو نظر آتش کیا، اس کا مجسمہ لا کے، رنجیت سنگھ کا مجسمہ لا کے یہاں کھڑا کر دیا گیا، اور آج افسوس ہے کہ قوم کے اندر کچھ نام نہاد دانشور اس کو ایک احسن اقدام گردانتے ہیں۔ یہ باعث عزت نہیں، یہ باعث ذلت و شرم ہے۔ پاکستان بڑی قربانیوں سے حاصل ہوا۔ ہمیں یاد ہے گرداسپور کے وہ واقعات کہ جب ہماری بہنوں اور ماؤں کے ساتھ اجتماعی آبرو ریزی کی گئی، اور آج ہم ان کو بڑے اچھے انداز میں یاد کرتے ہیں۔ پاکستان کا کفر کے ساتھ رشتہ گولی اور بندوق کا ہے۔ پاکستان قرآن اور اس ملک ہے۔ یہاں حیرانگی کی بات ہے کہ پچھلے 7 دہائیوں سے لوگ ختم نبوت پہ پہرا دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیا ہمارے دلوں میں قرآن نہیں بستا، یا ہمارے دماغوں کو ماؤس کر دیا گیا؟ پاکستان لا الہ کی بنیاد کے اوپر کھڑے ہونے والا ملک، اور یہاں ختم نبوت پہ پہرا، کیا چھمبے کی بات ہے، کیسی عجیب بات ہے۔ لیکن میرے پاکستان کا پرچم میں سفید رنگ بھی ہے، اقلیتوں کو پورے حقوق بھی دیتا ہے، چاہے وہ افواج پاکستان ہو، چاہے کوئی دیگر ادارہ ہو، اہلیت کی بنیاد کے اوپر ضرور وہاں موقع ملنا چاہیے۔ لیکن حکم یہ ہے، آئین پاکستان کہتا ہے، متفقہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ بلا شرکت غیر اللہ حاکم اعلیٰ ہے پاکستان کا، اور قرآن اور سنت سے بالادست قانون کوئی نہیں ہے، اور اسلامی ریاست پاکستان کے اندر اہم اپوائنٹمنٹ اس کو حکمرانی کا موقع دیا جائے گا۔ یہ آئین پاکستان کہتا ہے، یہ کوئی اور نہیں کہتا۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آئین پاکستان کو کوئی مانے بھی تو صحیح،
اگر مانے نہ اور جوتوں سمیت آنکھوں میں گھسنے کی کوشش کریں تو یہ قابل قبول نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ کیونکہ ایک طرف آئین کی بات ہوتی ہے، لیکن وہ آئین جو لکھ دیا گیا آفاقی طور پر، اس کو کون مائی کا لال تبدیل کر سکتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک دن آج سے کچھ عرصہ قبل، تقریباً 1.5 سال پہلے، جب یہ کووڈ کا سلسلہ نہیں تھا تو سفارت خانوں کے اندر مختلف محفلیں ہوتی تھیں۔ حضرت صاحب یہ آپ کے لیے ضروری ہے بات سننا، توجہ کا طالب، کہ سفارت خانے کے اندر ایک طرف امریکی سفیر آ گئے، بھارتی سفیر آ گیا، اور اسی طریقے سے 2-4 اور سفیر آ گئے۔ مجھ سے پوچھنے لگے کہ عبداللہ حمید گل، تم یہ بتاؤ کہ قادیانیت کے متعلق تمہارے کیا تحفظات ہیں؟ ان کو کیوں نہیں آزادی جس انداز میں دینی چاہیے وہ نہیں دی جا رہی؟ میں نے ان سے بولا کہ حضرت آپ کا مندر ہو، کیا مجھے وہاں نماز پڑھنے کی اجازت ملے گی؟ تو کہا بالکل بھی نہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا دھرم بھرشٹ ہو جاتا ہے، ہم تو مسلمان کو وہاں شودر سے بھی برا سمجھتے ہیں، اس لیے ہمارے مندر میں اجازت نہیں۔ پھر میں نے کہا کہ بابری مسجد کیوں گرائی؟ اسی کو اندر تم عبادت شروع کر دیتے؟ تو کہا نہیں، وہ تو مسلمانوں کا گھر ہے۔ ٹھیک ہے، امریکن نے پوچھا تو میں نے اس کو کہا کہ تمہارے کلیسا کے اندر اجازت ہے ہمیں نماز پڑھنے کی؟ اس نے کہا بالکل بھی نہیں۔ اور میں نے کہا کیا تم ہماری نماز پڑھو گے یا ہمارے مسجد میں؟ وہ کہتے ہیں لگا بالکل نہیں۔ میں نے کہا پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی بھی نہ مانو اور آ کے یہ کہہ دو کہ نہیں ہم مسلمان بھی ہیں اور ہم حج بھی کریں گے، ہم جو ہے وہ یہاں مساجد بھی بنائیں گے، ان کے اندر عیدین بھی پڑھیں گے، ان کے اندر نمازیں بھی پڑھیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ اقلیت بن کے رہیں۔ پاکستان امن اور سلامتی کا ملک ہے، نفرتیں پھیلانا مقصد نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے۔ اللہ رب العالمین ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے تمام انسانیت برابر ہے، لیکن اللہ نے کچھ اصول وضع کر دیے ہیں، ان اصولوں سے ہم نہیں پھر سکتے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم خاص ہیں ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ہم کیسے اس کی نفی کر سکتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ایک نظریاتی جنگ چھڑ گئی اور ایک ایسا نظریہ جو ہے وہ ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس نظریے کو آپ کے افغانستان میں شکست فاش ہو۔ تمام دنیا کے ممالک صرف تیسری سپر پاور نہیں، پہلے برطانیہ، دوسرے نمبر پہ روس اور تیسرے نمبر کے اوپر امریکہ کے ساتھ اس کے 48 ممالک یورپ سمیت نیٹو کی فوجیں، ان کو شکست فاش ہو گئی۔ ان لوگوں کے سامنے جن کے لیے کہا گیا کہ حق کشور کے جس سے ہو تسخیر بیچتے وہ تفنگ، تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ سما بھی ہے، وہ جہاد کا فلسفہ، وہ ایمان کی طاقت، وہ قرآن کی طاقت، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ایک برتر نظریہ جو تھا وہ طاغوتی نظریے کے اوپر حاوی ہو گیا۔ دنیا کی سب سے بڑی ایئر فورس ان لوگوں کے سامنے شکست کھا گئی جن کے پاس اپنا ایک جہاز تک نہیں تھا۔ یہ اگر معجزہ نہیں تو پھر معجزہ کیا ہے؟ لیکن آپ کے ملک کے اندر علماء کرام کو، مسالک کو صاحب تحت تقسیم کیا گیا، آپ لوگوں کو تفرقے میں ڈالا گیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ چن چن کے آپ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ملک بڑی قربانیوں سے دیا گیا، یہ ملک جہاد کے نام کے اوپر حاصل ہوا۔ یہ کشمیر جو ہمارے پاس آج موجود ہے یہ جہاد کی وجہ سے موجود ہے، ورنہ اس وقت کے انگریز
جنرل ڈگلس گریسی نے انکار کر دیا تھا حکم قائد اعظم رحمت اللہ ماننے سے، اور کہا کہ میں فوج کو نہیں بھیجوں گا کشمیر میں۔ ہمارے غیور پٹھان بھائی وہاں گئے اور یہ کشمیر حاصل کیا، اور آج ہم مذمت کی بات کرتے ہیں۔ اگر آج 72 سال گزرنے سے مذمت سے بات نہیں بنی اور طالبان نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو مرمت سے ٹھیک کر دیا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ انشاءاللہ۔ کہنے سے ڈرتے ہیں؟ کیا ہم قرآن سے گھبراتے ہیں؟ کیا سورہ نساء کی آیت نمبر 75 سے گھبراتے ہیں؟ نعرے تکبیر اور بلند آواز سے نعرے تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، تاج و تخت ختم نبوت، اسلام، اسلام، قادیانیت، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانی نوازوں پہ لعنت، نعرے تکبیر۔ ہم نے بے پناہ غیر ملکیوں کو جذبہ حب الوطنی اور اسلام کے حوالے سے ان کو پاکستان میں جگہ دی، گو کہ میں اس کی مخالفت کرتا ہوں ذاتی طور پہ، لیکن یہ ایک بہتر عمل تھا۔ لیکن یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے بدلے میں کیا ہمیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی ملے گی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس کے بدلے میں ہمیں FATF کے اوپر کوئی چھوٹ ملے گی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا کشمیر کے اوپر کوئی معاملہ ہوگا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کے بدلے ہمارے قرضے معاف ہوں گے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے بدلے کیا ہمارے تجارتی حجم غیر ممالک سے بڑھا دیا جائے گا؟ اگر یہ سب کچھ نہیں، اگر یہ کچھ بھی نہیں، تو پھر سوچنا ہوگا، پھر سوچنا ہوگا کہ یہ جمہوری نظام ناکام ہو گیا۔ یہ جمہوری نظام چنگیزیت کے علاوہ کچھ نہیں، کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزیت، جہاں قرآن پڑھنے والے کو سکون حاصل نہ ہو۔ اس مینار پاکستان کے سائے تلے اگر ہمیں قرآن پڑھنے کی آزادی نہیں، اگر کلمہ حق کہنے کی آزادی نہیں، تو میرے بھائیوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نعرہ جو ہم نے لیا کہ لے کے رہیں گے پاکستان اور بٹ کے رہے گا ہندوستان، اس کی تکمیل ممکن نہیں ہے۔ ہم ایک نظریے کو پریکٹس کرنے کے لیے پاکستان بنایا تھا، اسلام کی تجربہ گاہ کے طور پر سامنے آئے تھے۔ ریاست مدینہ کے نام کے اوپر یہ ریاست تشکیل ہوئی تھی، اس کے اندر سود کا کاروبار ہوتا ہے، اللہ سے جنگ ہوتی ہے، اور ہم اس کو ریاست مدینہ کہتے ہیں۔ تم لوگ کمزور ہو، تم سے کئی گنا کم تر لوگ جو ہیں وہ آج پاکستان کے اندر ڈنکے کی چوٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کس کس قسم کی نام نہاد مارچیں ہو رہی ہیں، لیکن اتفاق سب سے بڑھ کر چیز ہے۔ اتفاق، اتحاد، تنظیم، یہ وہ عوامل ہیں جو آپ کو اختیار کرنا پڑیں گے۔ بتان و رنگ و خوں کو توڑ کر ملت پہ گم ہونا پڑے گا۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو مجھ سمیت، آپ سمیت دھرتی تنگ کر دی جائے گی۔ آج اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والوں پہ پرچے دیے جاتے ہیں، آج اللہ اور اس کے رسول کے نام والوں پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دن بدن یہ قافلہ اس کے اوپر وار ہو رہا ہے، چمکی لڑائی لڑ رہا ہے یہ قافلہ۔ سلام ہے ان لوگوں پہ جنہوں نے ختم نبوت کی یہ کانفرنس کا انعقاد کیا، لوگوں کے اندر وہ جذبہ پھونکا جو ہمارے اسلاف کا جذبہ تھا۔ آج وقت ہے کہ ہم فیصلہ کریں من حیث القوم کہ ہم سب کے لیے امن سلامتی چاہتے ہیں۔ افواج پاکستان میں ہندو بھی موجود ہیں، افواج پاکستان میں سکھ بھی موجود ہیں، افواج پاکستان میں عیسائی بھی موجود ہیں، لیکن افواج پاکستان میں
अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानियां भी दी। ये आज एक सिपाही अगर अपनी सरहद के ऊपर सो जाए तो सुबह आधी कौम सो जाएगी। ये अफवाज पाकिस्तान का खासा है। वो माएं, वो बेटियां, वो बहनें, मैंने देखा अपनी आंख से, जब खाली वर्दी हैंगर पे टंग के आ जाती है जिसमें उनका प्यारा मौजूद नहीं होता, जिस वर्दी के ऊपर गोलियों के निशान होते हैं और उसका खून खुश्क नहीं होता, जब वो लिपट के बिलक बिलक के रोती हैं, वो मनाजिर क्या सिर्फ 25-50 हजार रुपए की तनख्वाह के लिए किए जाते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। हम सिर्फ फौजी नहीं बल्कि हम जहादी हैं। यही हम में और दूसरों में फर्क है। पाकिस्तान फौज एक अजीम इदारा मौजूद है और हर सूबे, हर मुकातिब फिक्र के लोग उसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन आईने पाकिस्तान को वो भी मानते हैं और आईने पाकिस्तान को हम भी मानते हैं। लेकिन जो नहीं मानते और फिर भी तमाम मुराद हासिल करना चाहते हैं, जो चुप करके डोनाल्ड ट्रंप के पास एक हफ्ता पहले पहुंच जाते हैं, जिनको यहां से फरार करवा दिया जाता है, कोई पूछने वाला है, कोई बात करने वाला है? मुझे अफसोस इस बात पे नहीं है कि हमारे हुक्मरान भेड़िए हैं। सुनिए सब कान खोल के आप लोग, मुझे इस बात पे कोई अफसोस नहीं है कि हमारे हुक्मरान भेड़िए, तो इस बात का कि मेरी कौम भेड़ बन गई। शेरों की फौज के ऊपर, शेरों की कौम के ऊपर अगर कोई भेड़ आ जाए तो उनके जज्बे मध्यम पड़ जाते हैं, और जब भेड़ों के ऊपर एक शेर हुकूमत करने लगे तो वो कौम भी एक शेर बन जाती है। और पाकिस्तान जिस कौम का नाम है वो तो है ही बब्बर शेर। हमने पैदा ही सिर्फ फतूहात के लिए हुए हैं। हमारे नजरिए के अंदर और उनके नजरिए में बहुत बड़ा फर्क अल्लाह और उसके रसूल का है, उसके कुरान का है, उस नजरिए का है जिसको आखिरकार फतह होनी है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान, इसराइल और हिंदुस्तान में से एक कौम, एक मिल्लत, एक मुल्क बाकी बचेगा। उसका नाम क्या है? पाकिस्तान। क्या नाम है? पाकिस्तान। आज वादा करो कि खत्म नबूवत के ऊपर सोचो इस बात पे कि हम रियासत इस्लाम पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर पहरा क्यों दे रहे हैं। ये है हमारा इलाज। क्या है कि वही देरीना बीमारी, वही बेमहकमी दिल की, इलाज इसका वही आबे निशात अंगेज है साकी। इलाज इसका ज्यादा इस्लाम में है, कम इस्लाम में नहीं। ईमान, तकवा, जहाद फी सबीलिल्लाह मेरी अफवाज पाकिस्तान का नारा है। और आज जनरल हमीद गोल रहमतुल्लाह के अल्फाज पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं कि जब तारीख लिखी जाएगी तो कहा जाएगा कि आईएसआई ने अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान में रूस को टुकड़े टुकड़े कर दिया। और फिर तारीख लिखी जाएगी कि आईएसआई ने अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान में अमेरिका को शिकस्त दे दी। ये अल्लाह ताला का मौजज़ा है। हमें कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा, हमें आइन के ऊपर मजबूती से कायम रहना पड़ेगा। आए अगली दफा जब हम एहतजाज करें, हम जलसा करें, उसके अंदर उन शिकों को सामने लाया जाए जो हैं तो पाकिस्तानी आइन के मुताबिक, लेकिन वो कुरान और सुन्नत से मुताबिकत नहीं रखती। आए एक नरम इनकलाब की तरफ चलें, एक ऐसा इनकलाब जिसके अंदर मेरे मुल्क का पत्ता भी जो है ना टूटे, बाल भी बाका ना हो, लेकिन वो तमाम उन्नत से मुतजाद है, उनको कुरान और सुन्नत के मुताबिक कर दिया जाए। यही हमारा इनकलाब है, यही वो मंजिल है जो ला इलाहा से शुरू होके मोहम्मद रसूलुल्लाह के निजाम के अंदर तब्दील होगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। पाकिस्तान पाइंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद।